الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں سامنے کی طرف تشریف فرما اور ہمارے کرام بزرگان عزیز، چند باتیں آج کے پروگرام کی مناسبت سے کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ ہمارے کرم فرمائے اس ادارے کے ذمہ دار اور ناظم صاحب حضرت حافظ العظیم صاحب نے بلند تشریف لا کر ہم لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور یہ پروگرام مقرر کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی جناب حافظ ادریس صاحب، انہیں بھی آنا تھا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا احمد عوا صاحب، جو آج کل بلند کا ادارہ دیکھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی حافظ صاحب سے وعدہ کیا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے بنتے گئے کہ مولانا صاحب تشریف نہیں لا سکے۔ ان کی والدہ کا کچھ طبیعت کا مسئلہ ہے اور گھر کے لوگ سب دہلی میں رہتے ہیں، کولر میں نہیں رہتے، تو دور ہونے کی وجہ سے انہیں ادھر جانا پڑا، اس لیے وہ بھی آج تشریف نہیں لائے۔ میں ان کی طرف سے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں مولانا حیدر صاحب ہیں، ہمارے عبد القدیر صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں، 3-4 لوگ ان کی طرف سے یہاں حاضر ہو گئے ہیں، تاکہ یہ رہے کہ پولیس سے اور مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کی جانب سے یہاں نمائندگی ہوئی، اس نسبت سے میں یہاں ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا بنیادی موضوع ہے تعلیم کی اہمیت اور ایمان کے تقاضے۔ میں اپنی بات شروع کرنے کے لیے قرآن کریم کے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا ہوا قرآن کریم کا ایک بہت مختصر سا قصہ سنانے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے قانون ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قصے کہانی سنائے اور لوگوں کو بہکائے، لیکن اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں بھی بڑی نصیحت ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس سے پیغام دیا گیا ہے کہ ان قصوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قصے کو اس نظریے کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے الف لام میم۔ اس پارے کے تقریباً آخری صفحے پر اس قصے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے، اِذْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی 4 پشتیں لگاتار نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام انسانوں میں نبوت کا مرتبہ سب سے افضل ہوتا ہے، اور ان کے خاندان میں 4 نبی لگاتار، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ نبوت کا پورا خاندان ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے. ان کا ایک واقعہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا. قصہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آخری وقت تو ایک آنا ہے، کوئی دنیا میں کیسے رہ لے، کتنا عیش کر لے، کچھ بھی کر لے، ایک وقت آئے گا کہ آدمی کو اس دنیا سے جانا ہی جانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا. ان کو ایک نصیحت کی، ایک ہدایت دی، ان کو ایک پیغام پہنچایا ایک سوال کی شکل میں. یہ ہے قرآن کا قصہ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر کے جو سوال اٹھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے بارے میں سوچ کے دیکھیں کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ گھنٹے 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن میں دنیا سے جانا ہے اور سارے رشتے دار، گھر والے، خاندان والے، تعلق والے، محبت کرنے والے جمع ہیں، تو ہم اپنی اولاد سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے سامنے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے طور پر یہ بات سمجھتا ہوں اور شاید یہ ہم سب کی بات ہو کہ اگر ایسا موقع آئے اور ہم اپنے بچوں کو جمع کریں تو ان سے یہ کہیں گے کہ میرے بیٹوں، میری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، دنیا سے آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. میرے مرنے کے بعد تم سب بھائی مل جل کر رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی پھوپھیوں کا خیال رکھنا. میرے مرنے کے بعد جو ہماری زمین جائیداد ہے اس کی حفاظت کرنا. تمہارے پاس جو پیسے ہیں، جو دولت ہے، اس کا انتظام کرنا. اتنے پیسے فلاں کے پاس ہیں، انہیں وصولنے کی کوشش کرنا. اگر ہمارا آخری وقت آئے تو ہم شاید یہی باتیں ہیں جو اپنی اولاد سے کہہ پائیں گے. اس سے آگے شاید ہم سوچ نہ سکیں. لیکن اصل سوچنے کی بات ہے کیا؟ وہ کون سا سوال ہے جو اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی اولاد سے کر رہا ہے اور وہ پہنچانا چاہتا ہے ایک پیغام کہ مرنے کے وقت اصلی سوال ہونا کیا چاہیے؟ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بیٹو، میں چین سے، مجھے موت بھی نہیں آئے گی جب تک میں اس سوال کا جواب نہ حاصل کر لوں. میری پیٹھ قبر میں لگے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ مجھے اطمینان نہ ہو جائے اپنے سوال کے بارے میں جو میں تم سے پوچھنے جا رہا ہوں. اب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے سوال رکھا. سوال کیا ہے؟ ایک جملہ، ایک لفظ ہے. انہوں نے پوچھا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، میرے بیٹوں مجھے یہ بتاؤ، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس کو اپنا رب مانو گے؟ کس کو اپنا پروردگار سمجھو گے؟ کس سے تم دعائیں مانگو گے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ یہ ہے ایک سوال. مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی. آپ کہیں گے کہ یہ کون سا سوال ہوا؟ ہماری اولاد، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اللہ کو مانے گی، اللہ کے سامنے سر جھکائے گی، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی. لیکن میرے بزرگوں، قرآن نے ہمیں ایک پیغمبر کے واسطے سے سوال دیا ہے تو اس میں اہمیت ہے. اور ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ کا ایک ایسا نبی جس کے باپ نبی، جس کے دادا نبی، جن کا بیٹا نبی، وہ نبی اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کے سامنے سر جھکانے والی بنے گی، اگر ایک نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے اندر یہ فکر پائی جا رہی ہے
تو ہندوستان میں رہنے والے ہم سب مسلمانوں کے سامنے یہ سوال اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں چاروں طرف کفر ہے، شرک ہے، ایمان پر حملے ہیں، قدم قدم پر ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا نہیں بڑوں تک کا ایمان خطرے میں۔ اس صورتحال میں یہ سوال کہ ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہماری اولاد کدھر جائے گی، ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہماری اولاد کس کے سامنے اپنا سر جھکائے گی، کس کے سامنے سجدہ کرے گی، کس کی عبادت کرے گی، یہ سوال اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سوال کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کے سامنے سر جھکائے گی، انہوں نے تو بڑے فخر سے بات کہہ دی تھی۔ ان کی اولاد نے یہ کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے جو باپ دادا ہیں ابراہیم اسحاق ان کی عبادت، ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ ہم تو ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہمیں جو چیز آپ نے سکھائی، جو پیغام سکھایا، جو چیز ہماری گھٹی میں ڈال دی ہے، جو چیز ہمارے مزاج میں بسا دی ہے آپ نے، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، اس سے باہر کیسے جائیں گے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے، انہوں نے یہ کہہ لیا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری اولاد کیا واقعی اس حال میں ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ مسجدوں سے جڑی رہے گی، وہ قرآن پڑھتی رہے گی، وہ دینی خدمات انجام دیتی رہے گی، وہ دین کے کاموں میں شریک ہوتی رہے گی، اس کے چہروں پر ایسے بھی داڑیاں ٹوپیاں موجود رہیں گی، وہ مسجدوں سے مربوط رہیں گے، وہ علماء سے اپنا تعلق رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے اولاد کے بارے میں اتنی تیاری کر چکے ہیں، اتنی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ سوال کا جواب بہت آسان نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو مسجدوں سے نہیں جوڑا ہے، دینی تعلیم گاہوں سے، اداروں سے نہیں جوڑا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو جماعت سے نہیں جوڑا، تبلیغی کاموں سے نہیں جوڑ رکھا ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو علماء کرام سے نہیں جوڑا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نمازیں نہیں سکھائیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رکھی ہے، تو میرے بزرگوں ہم سوچ تو لاکھ لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد سیف ہے، سیدھے جنت میں جائے گی، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ حالات ایسے مشکل ہیں کہ ہر قدم پر خطرہ ہے ایمان کے لیے، نہ جانے کہاں خطرہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کے لیے ہر قدم پر خطرہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے 2-3 سال پہلے مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ ہندوؤں کے اسکولوں کا ذکر نہیں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں سوریہ نمسکار کے نام سے ایک باقاعدہ آرڈر آیا اور پورے ملک میں دونوں صوبوں میں وہ چلایا جا رہا ہے، سارے ہائی اسکول، سارے انٹر کالجوں میں چلایا جا رہا ہے۔ سوریہ نمسکار کا مطلب ہے کہ صبح صبح جب سورج نکلے تو سارے بچے ہاتھ جوڑ کر سورج کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے کچھ گنگان کریں، کچھ کرنے ہیں جو کہیں۔ اسلام صرف ایک اللہ کی عبادت کی اجازت دیتا ہے، سورج اور چاند کی عبادت نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ سورج اور چاند کو نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی عبادت سے ہمیں بچایا کس طرح ہے مسلمانوں کو؟ دنیا کی جو بڑی پرانی گمراہ قومیں تھیں، وہاں بھی سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ ملکہ سبا کا تذکرہ ہے قرآن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے یہاں سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ مصر کی تہذیب میں سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے، وہاں سورج دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ بڑی بڑی قومیں جو گمراہ تھیں، وہ دیکھتی تھی کہ اس زمین پر روشنی کا سب سے بڑا جو کچھ ذریعہ ہے وہ سورج ہے، اس سے بڑا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورج کی عبادت سے بچانے کے لیے جو
فرض ہیں ایک دن میں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب کو معلوم ہے. اگر اللہ میاں ان 5 نمازوں کو ٹائمنگ فکس کر کے پڑھواتے, ایک نماز پھر آدھا 2 گھنٹے بعد دوسری, پھر 2 کے بعد تیسری, پھر 2 کے بعد چوتھی, دن بھر میں اگر ان نمازوں کو برابر بانٹا جاتا 5 نمازوں کو, تو ایک نماز فجر کی سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری نماز ظہر کی ہے سورج ڈھلنے کے بعد, تو بیچ میں ایک نماز تو کم سے کم چاہیے, تاکہ مسلمان سورج کی عبادت سے بچ جائیں, ان کے سامنے سجدے کا, سورج کی بڑائی کا, اس کی عظمت کا کوئی تصور, کوئی خیال بھی نہ پیدا ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی 5 وقت کی, تو جتنی دیر سورج چڑھتا رہے, اونچا ہوتا رہے, اتنی دیر کوئی نماز فرض ہی نہیں. پہلی نماز رکھی جب سورج نکلا ہی نہیں, موجود نہیں ہے دنیا میں, تب پڑھوائی. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا, اللہ میں کرتے سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے بعد پڑھوا دیتے ہیں. لیکن پہلی نماز اس وقت رکھی جب سورج ہے ہی نہیں, اور دوسری کب رکھی, جب زوال ہو جائے. ظہر کے ٹائم کے لیے کتابوں میں, تعلیم الاسلام میں, سب میں یہی لکھا ہے, ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال کا مطلب ہے سورج اوپر چڑھتے چڑھتے جب نیچے گرنے لگے, جب اس کی عزت ختم ہو جائے, بلندی ختم ہو جائے, اس کی اونچائی ختم ہو جائے, تو اگلی نماز رکھی, تاکہ کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ رہے کہ یہ عبادت جو کی جا رہی ہے کہیں سورج کے احترام میں تو نہیں ہو رہی. کوئی فرض نماز نہیں رکھی اس وقت. پھر عصر کی نماز جب رکھی جب سورج پیلا پڑ جائے, بالکل کنارے لگ جائے, اور مغرب عشاء کی 2 نمازیں پھر رکھی سورج ڈوبنے کے بعد. یہ جو 5 نمازوں کی ترتیب ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچایا. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, سرکار نے اعلان کر دیا سورہ نمسکار ہوگا کالج. مسلمانوں نے احتجاج کیا, کچھ لوگ کچھ کہا, کوششیں کی, تو سرکار نے کہا کہ ہم مسلمان بچوں کو مجبور نہیں کریں گے, جو نہ کرنا چاہے نہ کریں. لیکن یہ سسٹم ہے, لاگو ہوا ہے تو لاگو رہے گا. آپ کو سب کو اندازہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں 10ویں تک اور 12ویں تک مسلمان بچتے پہنچتے بچتے گئے. ہمارے یہاں تعلیم کا ایوریج یہ ہے, ہم لوگوں نے بہت سروے کیا, اس پر کام کرتے رہتے ہیں تعلیم میں. 5ویں کلاس تک مسلمان اپنے بچوں کو خوب اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور 5ویں پاس ہونے کے بعد 40% کا ڈراپ آؤٹ ہے. یعنی اگر 100 بچے ہمارے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہوں, تو 5ویں کلاس کے بعد 40 غائب آگے 60 بچیں گے, اور 10ویں تک پہنچتے 30% 30 اور غائب, تو بچے 30 لوگ. یہ جو اوپر تک پہنچتے ہیں ہمارے بچے, سارے تو پڑھتے نہیں, جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی 30 انٹر تک پہنچتے اور گڑ جاتے ہیں 12ویں تک. تو کسی بھی 10ویں کی کلاس میں, انٹر کالج میں, 12ویں کی کلاس میں 1000 بچوں میں 40-45 ایسے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر اسکولوں میں مسلمان. آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے وہاں بھی یہ نکلے 1000 بچے جہاں کھڑے ہو کر سوریہ نمسکار کر رہے ہوں, ایک عمل کر رہے ہوں, ان میں کیا 30-40 بچے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے الگ کھڑے ہو پائیں گے؟ اگر ان کے اندر 100% جذبہ ہے دین کا, وہ جانتے ہیں پورے طور پر کہ سورج کی عبادت کی گنجائش نہیں, تو وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں, وہ کنارے کھڑے رہ سکتے ہیں, وہ کچھ منتر نہیں پڑھیں گے, وہ ہاتھ نہیں جوڑیں گے, وہ عبادت کا کام نہیں کریں گے. لیکن جن کو معلوم ہی نہیں, جن کو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ سورج کی پوجا کوئی غلط بات ہے, اور وہ سورج کے سامنے سارے بچے کھڑے ہو رہے ہوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دین پر ہیں, ایمان پر ہیں؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مومن ہیں, ایمان والے ہیں, لیکن اللہ کے رجسٹر میں ان کا نام ایمان والوں میں ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں اب تو سب کہیں چل گیا ہے. جتنے اسکول عام طور پر مینجمنٹ میں غیر مسلموں کے چلائے جا رہے ہیں, ان میں صبح جب اسکول کھلتا ہے, جب دعا, جیسے ہمارے یہاں دعا مانگی جاتی ہے, ان کے یہاں بھی پرارتھنا ہوتی ہے, پریئر کرائی جاتی ہے,
کہ ایک دیوی کی سرسوتی جو علم کی دیوی کہی جاتی ہے، ان کی تصویر یا ان کی فوٹو لا کے رکھی جاتی ہے یا مجسمہ مورتی رکھی جاتی ہے، سارے بچے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں، ہے دیوی جی شکشا کی بھیک ہمیں دینا، یہی مانگا جاتا ہے۔ ان اسکولوں میں جتنے مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں سارے کھڑے ہیں دیوی کے سامنے اور دیوی سے شکشا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ان کا ایمان باقی رہے گا، وہ مومن رہیں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام باقی رہ سکتا ہے ان کے دلوں میں؟ یہ صورتحال ہو رہی ہے، تجربے کے ساتھ ثابت ہے۔ کتنے واقعات ہیں میں یہاں سنا سکتا ہوں بیٹھ کر کہ آج کی دنیا میں اسکولوں میں اسی طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے ہمارے معصوم بچوں کے صرف ذہن خراب نہیں ہو رہے ہیں، دین سے ایمان سے بالکل کٹے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں، ان کا رشتہ توڑا جا رہا ہے، اللہ پر اللہ سے ہونے کا یقین ختم کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کا ایک واقعہ ہے، عیسائیوں کے کرسچنز کے بڑے اسکول میں جہاں مسلمان بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے پکنک کا ایک پروگرام بنایا، لیڈیز ٹیچرز ان کے ساتھ ہیں، ایک بس میں 40-50 بچوں کو بھر کے وہ تاریخی جگہ، ہسٹوریکل جگہ دکھانے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک پروگرام بنایا، ایک سازش کی۔ بس چلتے چلتے ایک جگہ رک گئی، ڈرائیور نے اعلان کیا کہ بس خراب ہو گئی ہے، انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، اب آگے چلنا اس کا مشکل ہے۔ ٹیچرز نے، جو لیڈی تھی ساری اور وہ مذہبی طور پر عیسائی تھی، انہوں نے ہندو بچوں سے کہا کہ تم اپنے بھگوان سے مانگو یہ بس چل جائے، صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو آگے چل جائے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے جو کہہ سکتے تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا، لیکن چونکہ پلان پہلے سے تھا، وہ بس چلانی نہیں کی ڈرائیور کو، اس نے اسٹارٹ ہی نہیں کی، بس نہیں چلی۔ مسلمان بچوں سے کہا کہ بھائی تم اپنے اللہ میاں سے مانگو، اللہ میاں تمہاری بات سن لیں گے تو بس چل جائے گی۔ انہوں نے اپنے طور پر دعا مانگی، ظاہر ہے اس سے بھی بس نہیں چلی، کیونکہ تو ان کو تو چلانی نہیں تھی، پلان تھا۔ اب عیسائی بچوں سے انہوں نے کہا کہ تم عیسیٰ مسیح کے نام پر، جیسس کرائسٹ کے نام پر دعا مانگو، ان کے لیے تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ بچے تھوڑے تھے بالکل، لیکن انہوں نے جیسے ہی دعا کے الفاظ کہے، ہاتھ اٹھائے، ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کر دی، بس چل پڑی۔ سب نے تالیاں بجائی، ٹیچرز نے، سب نے خوشی سے تالیاں بجائی اور سارے بچوں سے یہ نعرہ لگوایا کہ نہ بھگوان سے کچھ ہوتا ہے، نہ اللہ سے کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے عیسیٰ مسیح سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ واقعہ ہے، وہ پکڑے گئے کالج والے، پورا ہنگامہ ہوا ہوتے کرنا۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بھرا جا رہا ہے پیچھے کہ اللہ میاں سے دعا مانگو تو نہیں ہوتا ہے، عیسیٰ مسیح سے مانگو تو ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور یہ سب کہیں ہو رہا ہے۔ جہاں ہر قدم پر ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے مسئلہ ہو، ہمارے عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، وہاں ایک بار پھر سوچئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیا ہوا سوال اہم ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر کرنی ہے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میری آنکھیں بند ہونے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والی رہے گی کہ نہیں؟ وہ مسجدوں سے تعلق باقی رکھے گی کہ نہیں؟ وہ قرآن پڑھنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اللہ سے مانگنے والی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ سوال ہمارے سامنے بڑی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ موجود ہے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے تمام علماء نے اس کا حل تو بہت لمبا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا نظام تعلیم، پورا سسٹم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، اپنے بچوں کو ہم پوری کی پوری تعلیم اپنے ہاتھوں میں، اپنے ماحول میں دیں۔ لیکن یہ بہت بھاری کام، بڑا مشکل کام ہے، ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ کم سے کم درجہ اس کا یہ رکھا گیا ہے برداشت کی حد تک گوارا کرنے کے لیے کہ یہ جو پرائمری کی ہماری تعلیم ہے، نرسری اور کے جی فرسٹ اور کے جی سیکنڈ اور اس کے بعد کے بچے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں تک کی یہ تعلیم، پرائمری درجے کی تعلیم کم سے کم ہر مسلمان بچے کو کسی ایسے
ایسے اسکول میں دلوائی جائے جہاں ان کو قرآن پڑھایا جائے، اردو زبان پڑھائی جائے، دینی مسائل بتائے جائیں، ایمان سکھایا جائے، اسلامی عقیدہ سکھایا جائے، ان کو قرآن کی تلاوت سکھائی جائے۔ 5ویں تک اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ بنیادی تعلیم دلوا دی تو مسلمانوں، اسلام اعلیٰ تعلیم سے کہیں منع نہیں کر رہا۔ کسی دور کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، انجینئر نہیں بنانا ہے، کمپیوٹر سائنس نہیں سکھانی ہے، وکیل وکالت نہیں پڑھانی، کسی نے نہیں کہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس معاشرے کو نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، جس ماحول میں بچوں کی تعلیم کے لیے ایک عالم دین کی ضرورت ہے، مسئلہ بتانے کے لیے ایک مفتی کی ضرورت ہے، جس ماحول میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کسی دیندار کی ضرورت ہے، نکاح پڑھانے کے لیے ایک عالم ایک حافظ کی ضرورت ہے، اسی ماحول کو، اسی معاشرے کو، اسی سماج کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ ہر سبھی کے معائنے میں چاہیے، اس کی سب کی ضرورت ہے۔ کتنے مسائل ابھی چل رہا ہے ملک بھر میں کہ اوقاف کی زمینوں کو انٹری کراؤ، کہاں کہاں سب کہیں چلایا جا رہا ہے، ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ کتنے مدرسوں کے، کتنی مسجدوں کے مقدمے لڑنے کے لیے جب عدالت پہ جائیے تو کوئی مضبوط مسلمان وکیل نہیں ملتا۔ غیر مسلموں سے مقدمے لڑوا رہے ہیں کہ نہیں لڑوا رہے ہیں؟ جس کو آپ کی مسجد سے دلچسپی نہیں، جس وکیل کو، جس کو آپ کے مدرسے سے دینی کام سے دلچسپی نہیں ہے، وہ پیسے کی بنیاد پر آپ کے لیے ایماندار بنا رہے تو الگ بات ہے۔ لیکن کیا یہ بات شرم کی، غیرت کی ہے کہ نہیں؟ کہ کیا ہمارے پاس بڑے وکیل نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے بچے اچھی وکالت نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا قانون کی پڑھائی کر کے ہر تحصیل میں، ہر کچہری میں، ہر عدالت میں ہمارے بچے نہیں پہنچ سکتے؟ آپ جانتے ہیں جج بننے کے لیے تو چلیے ملازمت ہے، مقابلہ ہے، وکیل بننے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم پوری کرو اور کہیں بیٹھ کے وکالت شروع کر سکتا ہے آدمی، اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے تعلیم کے نظام میں۔ ڈاکٹری کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، کسی میڈیکل کالج میں، کسی اچھے کالج میں، اس میں اسپتال میں چلے جائیے، آپ کو آپ کا جاننے والا کوئی ڈاکٹر مل جائے تو 2 دن کا کام، 3 دن کا کام گھنٹے بھر میں ہو جاتا ہے۔ سارے چیک اپ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں، پیسے بچتے ہیں، سہولت رہتی ہے۔ اور اسپتال میں کوئی جاننے والے نہ ملے تو 3 دن 4 دن دھکے کھائیے، ٹہلتے رہیے، گھومتے رہیے، پیسے خرچ کریے اور رزلٹ پھر بھی آنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا یہ ماحول ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہمارے پاس اپنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے؟ ہر سطح پر، ہر کالج میں، ہر جگہ، ہر اسپتال میں ہمارے ڈاکٹر ہوں۔ جہاں ہمارا ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوگا وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے والا رہے گا۔ عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ ڈاکٹری کی تعلیم کا اس سے مشکل ہے۔ پورے ملک میں عورتوں کی ڈیلیوری کے کیس ہوتے ہیں، سرکار تو پیسے دے رہی ہے، لالچ میں لوگ بھیج رہے ہیں، وہ مسلمان بچیاں، وہ عورتیں جن کو سورج سے بھی پردہ کرنا سکھایا جاتا ہے، ہر چیز سے بچایا جاتا ہے، لیکن ڈیلیوری کے کیس آتے ہیں تو زیادہ تر نہیں، 90، 94، 98% اسپتالوں میں مرد ڈیلیوری کرا رہے ہیں عورتوں کو۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی۔ کیا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا کر، ڈاکٹری کی تعلیم میں آگے بڑھا کر، اکثر اپنے علاقوں میں کوئی نرسنگ ہوم، کوئی اسپتال، کوئی مرکز اس طرح کا تعلیم کا، کوئی ایسی چیز، کوئی اسپتال نہیں قائم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی بچیاں نہیں ہو سکتی جن کو ہم تعلیم کے بازار میں آگے بڑھائیں؟ اس لیے اگر ہمارے معاشرے کو علماء کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے، حافظیوں کی ضرورت ہے، مولویوں کی ضرورت ہے، اسی معاشرے کو، اسی سماج کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے سماج کی ضرورت ہے، ہمارے لیے سب کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی شرط ہے، وہ شرط جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ ہمارے بچے چاہے کچھ بن جائے، آسمان کے تارے جوڑنے لگے، لیکن سب سے پہلے وہ مومن ہونے چاہیے، ان کا ایمان محفوظ ہونا چاہیے، وہ
کے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ ادارہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں تو آس پاس اور بھی ادارے ہیں، چانچک کا ادارہ ہے، دیور کا ادارہ ہے، یا تو مستقل طور پر انگریزی تعلیم کا بھی معیاری نظم ہے، ہندی گणت حساب سائنس سرکاری تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور بچوں کو قرآن دینیات اور وہ ساری چیزیں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اپنے بچوں کے ایمان بچانے کی ذمہ داری ہے۔ ابھی حضرت مولانا عمران صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو حشر کے میدان میں یقیناً پھنسنا پڑے گا، مشکلیں کڑی ہوگی۔ حضرت امام غزالی نے احیاء الدین میں، احیاء العلوم کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایسی 8 حدیثیں نقل کی ہیں، کہتے ہوئے بھی زور پڑتا ہے، سوچتے ہوئے اپنے آپ کو بھی زور پڑتا ہے، آپ سے کہتے ہوئے بھی۔ انہوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے قول کہ حضرت اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ بیویاں اور اولاد کھڑی ہوگی۔ اولاد کہے گی، الفاظ ہے باقاعدہ، اولاد کہے گی کہ اللہ میاں ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں کی، جو ہم غلط راستوں پر چلے، اس میں ساری غلطی ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے۔ اولاد کہے گی کہ انہوں نے ہمیں ناجائز کھلایا، ناجائز روزی کمائی، حرام کا رزق کھلایا، جس سے ہمارا خون جو ہے وہ حرام کا بنا، حلال کا نہیں بنا، اور اس کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے۔ تو یہ ساری غلطی ماں باپ کی ہے، ہمارے باپ کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ اور کہیں گے اولاد کیا کہے گی کہ اللہ میاں ان کو ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کے بدلے میں جہنم میں بھیج کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ وہ اولاد ہماری سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سلامت رکھے، ہر عیب سے، ہر فتنے سے، ہر مشکل سے، ہمارے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھے، ہم سب کے لیے دعا ہے۔ لیکن اگر غور کرے تو سب سے زیادہ دنیا میں آدمی جو قربانی دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے، جتنا جھوٹ بولتا ہے، جتنی بےمانی کرتا ہے، جتنا مار پیٹ کے کہیں سے رقم لاتا ہے، جتنی کوششیں بےمانی کے ہوتے ہیں، زیادہ تر اولاد کے لیے۔ آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو روکھا سوکھا کھا کے جی لوں گا، اپنی زندگی کو کسی طرح کاٹ ہی ڈالوں گا، لیکن میری اولاد کا کاروبار سے لگ جائے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میرے مرنے کے بعد اس کے پاس اچھا سا گھر تو ہو جائے، اس کی اچھی کوئی دکان تو ہو جائے، اس کا اچھا کوئی کاروبار تو بن جائے۔ اولاد کے لیے سب سے زیادہ جھوٹ فریب مکاری کر رہے ہیں دنیا میں۔ یہی اولاد اللہ کے سامنے ہمارے خلاف کھڑی ہوگی اور ہم سے کہے گی، اللہ میاں سے کہے گی کہ ان کو بھیجو پہلے، یہ ہے اصلی گنہگار، ہم نے غلطی نہیں کی۔ تو میدان محشر میں اپنی اولاد کے بدلے میں ہم سب کو پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے یہاں کھلک میں ایک گھر سے ہم لوگ دودھ منگواتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ گھر دودھ لے کے آتی تھی، 8-9 سال ہو گئے تو اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ بہت اوریجنل ایک دم خالص دودھ بیچتی تھی۔ آج کی دنیا میں دودھ کا حال تو کیسا ہے سب کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے دودھ 50 روپے لیٹر، اصلی دودھ 60 روپے لیٹر، خالص دودھ 70 روپے لیٹر، بالکل ہی اصلی دودھ 80 روپے لیٹر، نام سب کا دودھ ہی ہے۔ یہی تو چل رہا ہے دنیا میں، یعنی اصلی دودھ تو دیکھنا پانا مشکل ہو گیا ہے، ایسے حالات ہیں عام طور پر۔ ان حالات میں وہ خالص دودھ بیچتی تھی، ہمیشہ خالص دودھ لا کے دیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ساری دنیا پانی ملا ملا کے لاتی ہے، تجھے کیا ہو گیا، تو بھی کبھی ملا لیا کر، ایسے ہی گزار پڑی۔ کہنے لگی کہ کئی بار دل میں آیا خیال کچھ پیسے بڑھ جائیں گے، کچھ رقم بڑھے گی، لیکن ایک چیز سوچی تو میں نے اس کے بعد سے یہ بات چھوڑ دی۔ یہ پیغام ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے دودھ میں پانی ملایا، کچھ پیسے بڑھ کے آئے تو کھائیں گے تو سارے گھر والے، بچے، شوہر، بیوی، بہو، جو بھی گھر کے لوگ ہیں، اور اللہ میاں کے ڈنڈے پڑیں گے، وہ اکیلے میرے پہ پڑیں گے۔ تو میرے دماغ تھوڑی خراب ہے کہ ان کو کھلائے پلائے، ان کو موٹا بنائے، اور اب ڈنڈے ہم اکیلے
ہم نے طے کر لیا کہ کسی قیمت پر بےمانی نہیں کرنی. ہم جس کے لیے بےمانی کر رہے ہیں وہی ہمیں پٹوانے کو تیار ہے میدان محشر میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرنا، ان کو اچھی تعلیم دلوانا آج کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی فکر کرنا، وہ ایمان پر باقی رہنے اس کی فکر کرنا، یہ اس سے بڑی ضرورت ہے. اس کو ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ابھی ہم سب طے کر سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے بارے میں اپنے طور پر سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے، نمازوں کی عادت ڈلوائی ہے، مسجد لے جا کے جماعت کے کام سے ان کو جوڑا ہے، علماء کرام سے ان کا کوئی واسطہ رابطہ قائم کیا ہے ہم نے. وہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو دین کی طرف چلتے اور بھاگتے ہیں. یہ چند کام ہے، آپ خود ہی سوچ لیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کے دین کی فکر کر رکھی ہے، انہیں مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے، انہیں قرآن پڑھا رکھا ہے، انہیں نماز سکھا رکھی ہے، وہ آتے ہیں نمازوں میں، وہ جماعت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے ایمان پر باقی رہیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی ہے، اگر ہم نے ان کو نہیں جوڑا مسجدوں سے، مدرسوں سے، تعلیم گاہوں سے، ہم نے انہیں قرآن سے نہیں جوڑا، اردو زبان سے نہیں جوڑا، ان کا ایمان نہیں بنایا، ان کی ایمان کی باتیں نہیں سکھائی، تو بہت خطرہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کب گمراہ ہو جائے اور آخرت میں ہمارے لیے مشکل کا ذریعہ بن جائے. اس لیے میرے بزرگوں، اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم تو ہر حال میں چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. یہ بنیادی ایک پیغام ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بڑے ہیں اور کہاں سے چل کے آئے ہیں دین کی محبت میں. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آپ کے سامنے کہلوائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضروری پیغام ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تعلیم تو ضرور دینی ہے، اس سے غافل ہرگز نہیں رہنا ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ایمان کی فکر، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر، یہ فکر ضرور پیدا ہونی چاہیے. حضرت مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کے لیے پوسٹر بنوا دو، ایک اشتہار جو ہر گھر کے بستر کے سامنے لگا دیا جائے، آدمی سو کے اٹھے تو وہی دیکھے اور اس میں کوئی پیغام لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہوں گا یہی آیت لکھ کے لگا دو، ماں تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو. یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ جتنے بار آدمی دیکھے گا اتنے بار اپنی اولاد کے لیے فکر کرے گا، جتنے بار اس کی نظر پڑے گی وہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے اولاد کے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کوشش کرتا رہے گا. اس لیے ہمیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک اور چھوٹا سا اعلان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ادارہ جیسا کہ ابھی کہا گیا ایک طویل مدت تقریباً 30-32 سالوں سے ماشاءاللہ حضرت حافظ لالدین صاحب دامت برکات ہو اسے چلا رہے ہیں. ان کی نگرانی سرپرستی میں کام کر رہا ہے. اس کا فیض ہے علاقے بھر میں بھی کتنے حافظ ہوئے اس سے، کتنے لوگوں کو دین کی راہ ملی ہے، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. سرکاری تعلیم کے اعتبار سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان کے ظاہر ہے ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں تھوڑی سہولتیں ملیں اور کام کو بڑھانے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کچھ نیا خون، کچھ نئے لوگ سامنے آئیں اور ان میں حوصلہ زیادہ ہو، قوت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو. تو کافی دنوں سے اس پہلو پر حافظ صاحب سے بھی بات کی گئی. مولانا عمران صاحب آپ کے سامنے تھے. کھلت میں مستقل طور پر اس کا تذکرہ ہے، اس کا چرچا ہے کہ حافظ لالدین صاحب کے صاحبزادے کو، ان کے بیٹے کو ان کی جگہ، یعنی حافظ صاحب تو سرپرستی کے طور پر کام کریں گے، یہی رہیں گے، لیکن یہ کہ باضابطہ ان کے بیٹے کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے تاکہ ایک گرم خون، ایک نیا خون، ایک نئی طاقت کے ساتھ وہ اس کام کو اور زیادہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہو. تو اس پہلو پر ہم لوگوں سے بھی کہا گیا کہ بھائی اس کو کام کرنا ہے اور حافظ صاحب کے بیٹے کے لیے وہ کرنا ہے. تو آپ میں سے جن لوگوں کو بھی، جو لوگ حافظ صاحب کو جانتے ہیں، ان کی خدمات کو جانتے ہیں، ان کے سلام کو، ان کے تقویٰ کو، جس طرح انہوں نے کام کیا ہے، جو خدمات
حافظ صاحب کے بیٹے کا اعزاز کیا جائے اور ہمارے جو قابلین اسٹیج پر موجود ہے ان کی دستار بندی کی جائے، ان کو ایک پگڑی باندھ دی جائے یادگار کے طور پر کہ آئندہ کے لیے ادارے کے بہت سے کاموں کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں جو